السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی آج سورہ صاد کا آخری ایپیسوڈ ہے۔ قرآن مجید کو پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا فصل تلاوت، اس کے بعد اس کے پیغام کی طرف آتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتخذناهم سخريا ام زاغت عنهم الابصار نون ساکن کے بعد حرف ہلکی میں سے ہائے اسے اظہار ہوگا۔ عنهم الابصار ان ذلك لحق تخاصم اهل النار قل انما انا منذر وما من الہ الا اللہ الواحد القہار۔ ہا بریک ہے اور نیکسٹ والی ہا جو باہری والی ہے، واحد القہار رب السماوات والارض وما بینہما العزیز الغفار قل هو نبأ عظیم انتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملأ الأعلى اذ يختصمون۔ یہاں پہ دیکھیں اقلاب ہو رہا ہے، تنوین کے بعد با رہا ہے، اس سے پہلے اظہار ہے۔ من علم بالملأ الأعلى اذ يختصمون إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي استكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين منهم الإظهار ہوگا منهم المخلصين قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ۔ آئیے اب قرآن کے پیغام کی طرف آتے ہیں۔ آیا نمبر 63 سے لاسٹ آیت تک آج ہماری کلاس کا حصہ ہے۔ اس حصے میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ محبوب فرما دیجئے کہ میں تو ڈرانے والا ہوں تمہیں عذاب سے، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ ایک ہے، وہ قہار کی شان والا رب ہے۔ زمین و آسمان میں جو کچھ اور ان کے درمیان ہے سب اللہ کی ملکیت ہے، اور رب ہے زمین و آسمان کا جو ان کے درمیان ہے۔
یعنی ہر چیز کا خالق، مالک، رازق، مالک جل والا کی ذات ہے۔ قل هو نبأ عظیم، فرما دی وہ تو بہت بڑی خبر ہے، تم اعراض کرتے ہو۔ ما کان علیہ، یہاں پہ بتایا جا رہا ہے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملائے اعلیٰ میں فرشتوں کے مکالمے گفتگو کو سن لیا گیا، اور حضور کا علم اللہ جل وعلا کی عطا سے آپ اتنی شانوں کے مالک تھے۔ آج کتنے لوگ ہیں جو تعظیم نبی کے منکر ہیں، وہ کہتے ہیں نبی ہم جیسے ہیں، بشر ہیں، محض بشر ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم محض بشر نہیں، بشر ہیں اور نور بھی ہیں، ان کی بشریت عام نہیں ہے، خاص ہے، عبد خاص ہیں، اس لیے کہا عبدہ و رسول۔ اور بار بار رحمت عالم جیسے اقبال الرحمن نے کہا عبد اور چیز ہے، عبدہ اور چیز ہے ہوتا ہے۔ اہل علم جانتے ہیں عبد نکرہ ہوتا ہے اور عبدہ وہ معرفہ خاص بندے کے لیے آتا ہے۔ تو یہاں پہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما کان لی من علم بالملأ الاعلی اذ یختصمون، مجھے کیا ہوا علم سے، اس علم میں سے جو ملأ اعلیٰ کے فرشتے گفتگو کر رہے تھے، اذ یختصمون جب آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ فرمایا کہ مجھے تو وہی علم ہوتا ہے جو میرے اللہ کی طرف سے وحی کیا جاتا ہے، میں تو صرف ڈرانے والا، کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں۔ اس کی ذرا تفسیر میں دیکھتے ہیں مفسرین نے کیا کلام کیا۔ یہاں پہ دیکھیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم بالا کے فرشتوں کی بحث کا علم ہوا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں بہترین حال میں اپنے رب کے دیدار سے مشرف ہوا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میرے خیال میں یہ خواب کا واقعہ ہے، اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محمد تمہیں معلوم ہے کہ عالم بالا کے فرشتے کس باس میں ہیں؟ میں نے عرض کیا نہیں، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے دستے رحمت جو اللہ کی شان کے لائق ہے دونوں حضور کے شانوں کے درمیان رکھا، اور میں نے اس فیض کے اثر اپنے قلب مبارک میں پایا تو زمین و آسمان کی تمام چیزیں میرے علم میں آ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا محمد کیا تم جانتے ہو عالم بالا کے فرشتے کس چیز کے بارے میں بحث کر رہے ہیں؟ تو میں نے عرض کیا ہاں اے رب میں جانتا ہوں، وہ کفارات میں بحث کر رہے تھے، اور کفارات یہ ہیں نمازوں کے بعد مسجد میں ٹھہرنا، پیدل جماعتوں کے لیے جانا، جماعت کے لیے نماز پڑھنے کے لیے پیدل جانا، جس وقت سردی وغیرہ ہو کہ باعث پانی ہو کا استعمال ناگوار، اس وقت بھی اچھی طرح وضو کرنا۔ فرمایا جس نے یہ کیا اس کی زندگی بھی بہتر، اس کی موت بھی بہتر، اور گناہوں سے ایسا پاک صاف نکلے گا جیسے اپنی ولادت کے دن تھا۔ اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہوا اس دعا کے کرنے کا۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جو کچھ مشرق اور مغرب میں سب میں نے جان لیا، امام ترمذی نے اس حدیث کو نقل کیا۔ یہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا کمال ہے کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کیسے اپنے انبیاء کو نوازتا ہے غیب کی خبروں سے۔ اس کے بعد والے حصے میں ابلیس ملعون کا جو اس کے حسد، وہ حسد کی وجہ سے اور تکبر کی وجہ سے رجیم بنا اور لعنتوں کا توق اپنے گلے میں پہننے کا مستحق ہوا۔ رب تعالیٰ نے حکم دیا اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین، جب تیرے رب نے حکم دیا ملائکہ کو کہ بے شک میں ایک بشر پیدا کرنے والا مٹی سے، رب تعالیٰ نے اس حضرت آدم علیہ السلام کے اندر روح پھونکی تو سارے فرشتے اس تعظیم میں رب کے حکم کی وجہ سے سجدے میں گر پڑے، تمام کے تمام، فسجد الملائکۃ کلهم اجمعون، تمام کے تمام، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، استکبر وکان من الکافرین، تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ پتہ چلا کہ تعظیم نبی کا جو منکر ہوتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے، بعض اوقات ایسا اس درجے میں چلا جاتا ہے تعظیم نبی کا منکر وہ کفر کے درجے میں چلا جاتا ہے۔ حکم خدا بندی تھا، آدم علیہ السلام کو سجدہ یہ تعظیمی تھا، کوئی عبادت کے لیے نہیں تھا، لیکن شیطان کہنے لگا میں تو بہتر ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا
یا ابلیس ما منع کا ان تسجد لما خلقت بیدی، تجھے کسی نے منع کیا کہ تو سجدہ نہ کر اس کو جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا؟ یا تو تکبر کرتا ہے یا تو پہلے ہی انہی میں سے تھا؟ تو کہنے لگا انا خیر من، میں بہتر ہوں، مجھے تو نے آگ سے بنایا، اور وخلقت من طین، اور آدم کو تو نے مٹی سے بنایا۔ اللہ نے فرمایا قال فاخرج منها فانک رجیم۔ آج بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو ایسی سوچ رکھتے ہیں۔ اولیاء اللہ اور صالحین کی جو تعظیم کی جاتی ہے اس نسبت سے کی جاتی ہے کہ اللہ کے مقربین ہیں، اللہ کے انبیاء ہیں، اللہ کے انبیاء کے جو ماننے والے ہیں، اور اللہ کے صالحین مقربین میں سے ہیں، قرب پانے والا اولیاء کرام ہیں جن کا قرآن میں تذکرہ ہے کہ وہ صالحین ہوتے ہیں۔ تو جو بھی صالح ہوگا جس کی اس کے تعظیم کی جاتی ہے وہ قرآن کے اس پیغام کی وجہ سے، فرمایا عزت اللہ کے لیے، رسول کے لیے اور ایمان والوں کے لیے۔ تو اس لیے جو تعظیم نبی کا منکر ہوتا ہے وہ بعض اوقات اس خسارے میں چلا جاتا ہے، یہ تکبر ہوتا ہے، اس لیے اس چیزوں سے بچنا چاہیے۔ تو رجیم بن گیا، مردود ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا قال فاخرج منها فانک رجیم وان علیک لعنت الی یوم الدین، قیامت کے دن تک میری لعنت یعنی رحمت سے محرومی تیرے اوپر لازم ہے۔ قال ربی فانظرنی، شیطان کہنے لگا آپ مجھے مہلت دیجیے قیامت کے دن تک جب اٹھائے جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا جا تجھے مہلت ہے۔ وہ کہنے لگا اے رب تیری عزت کی قسم میں نے گمراہ کروں گا الا عبادک منہم المخلصین، سوائے تیرے مخلصین بندوں کے۔ وہ یہ پتہ چلا کہ اگر شیطان کے پنجوں میں ہے، شیطان کی فالوئنگ کر رب کی رحمت سے محروم ہے تو پھر ہم اللہ کے بندے نہیں ہیں، اللہ کے مخلص بندے نہیں ہیں، کیونکہ شیطان نے بھی کہہ رکھا ہے کہ تیرے مخلص بندوں پر میرا داؤ نہیں چلے گا۔ آج اگر ہم اللہ کی عبادت سے دور ہیں، غفلت میں ہیں، اس کی عبادت نہیں کر رہے اور وسوسوں کا شکار ہیں تو ہم اللہ کے مخلص بندے نہیں ہیں۔ اللہ ہمیں مخلصین میں بنا دے، اپنے صالحین کے صف میں شامل کر دے۔ قال فالحق والحق اقول لأملأن جہنم منک وممن تبعک منہم اجمعین۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ میں بھی جہنم بھر دوں گا تجھ سے اور تیرے ماننے والوں سے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے شیطان کی فالوئنگ سے بچیں، اس کے ہتھ کنڈوں سے، اس کے وسوسوں سے بچیں۔ اللہ جل وعلا نے فرما رکھا ہے فاتخذوه عدوا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو دشمن سمجھو، اس کی چالوں کو سمجھو۔ قرآن مجید میں بہت سارے مقامات پر اس کا ذکر ہے۔ آئیے رب کے قرآن کے ساتھ جڑ جائیں، اور جس کو بھی وسوسوں کا شکار وسوسوں کا یہ مرحلہ ہے اور بیماریوں میں اور گناہوں کی بیماریوں میں جس طرح سے ملوث ہے، پریشانی میں ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، صالحین نے لکھا ہے کہ جو بندہ 300 بار یا 500 بار اس کا وظیفہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کو شیطان سے وسوسوں سے بچا لیتا ہے۔ اور سورہ فلق اور ناس کے اندر ان چیزوں کا ذکر ہے۔ اللہ ہم سب کو شیطان کے وسوسوں سے، شر شیطان، شر نفس، شر انسان، ہر طرح کے وسوسوں سے محفوظ فرمائے۔ قرآن کے اس پیغام کو سمجھیں اور آگے شیئر کریں تاکہ قرآن کا پیغام باقی لوگوں تک پہنچ سکے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔